بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، روٹی کی فضیلت کتاب تہذیب آل محمد صفحہ نمبر 90 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روٹی کی عزت کرو کیونکہ عرش سے فرش تک بہت سے فرشتوں اور بہت سے زمین کے رہنے والوں نے کام کیا ہے، پھر جا کے تمہارے لیے روٹی تیار ہوئی ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانیال نبی کا ایک قصہ سنایا اور فرمایا کہ ایک دن حضرت دانیال ایک ملاح کے پاس آئے اور اسے ایک روٹی اجرت کے طور پر دی کہ مجھے اس دریا سے پار اتار دے۔ تو ملاح نے وہ روٹی ان کے سامنے لوگوں کے پاؤں میں اس طرح پھینک دی کہ وہ کچلی گئی، اور کہا کہ میں اس روٹی کا کیا کروں؟ جب دانیال نبی نے اس ملاح کی گستاخی دیکھی تو اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی، پروردگار عالم، تو نے دیکھا کہ اس بندے نے روٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور خدایا تو نے سنا کہ اس نے کیا کہا؟ ابھی دانیال نبی کی بات ختم ہوئی تھی تو خداوند عالم نے آسمان کو حکم دے دیا کہ بارش نہ برسے، اور زمین کو حکم دیا کہ گھاس نہ اگے، یہاں تک کہ ان گستاخ لوگوں پر یہ نوبت آ گئی کہ بھوک کے مارے ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ تو پھر رسول خدا نے اس دور کا ایک اور قصہ سنایا اور فرمایا، دو عورتیں تھیں، ان کا ایک بچہ تھا۔ ایک نے دوسری سے کہا کہ آج میں اور تو مل کر میرے بچے کو کھا لیں اور کل ہم دونوں تیرے بچے کو کھا لیں گی۔ المان، جب دوسری عورت کے بچے کی باری آئی تو اس نے اپنے بچے کے کھانے سے انکار کر دیا، اس پر جھگڑا پیدا ہو گیا، اور یہ قصہ جناب دانیال کے سامنے پیش ہوا۔ جب دانیال نبی نے دریافت کیا لوگوں سے کہ واقعی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو لوگوں نے عرض کیا، ہاں یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ یہ سن کر دانیال نبی نے آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، پروردگار اب پھر فضل کر اور رحمت نازل فرما، اور بے گناہ بچوں پر اس گنہگار گستاخ ملاح کے قصور کی وجہ سے عذاب نازل نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ تو میری مخلوق کے لیے وہ نباتات پیدا کر جو اس سے پہلے ان کو نصیب نہیں ہوئے، کیونکہ مجھے اس معصوم بچے کی وجہ سے رحم آ گیا ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، روٹی کو سالن کے پیالے کے نیچے مت رکھو۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ روٹی کی عزت کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ روٹی کی عزت کیوں کر ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب روٹی آپ کے سامنے آئے تو بسم اللہ کہہ کے کھانے لگو، کسی چیز کا انتظار نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، درندوں کی طرح روٹی مت سونگو، کیونکہ روٹی ایسی برکت کی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے تم نماز پڑھتے ہو، اس کے ذریعے سے روزہ رکھتے ہو، اور اسی کے باعث حج بیت اللہ ادا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ روٹی میں ہمارے لیے برکت دے اور ہم میں اور روٹی میں جدائی مت کر، کیونکہ اگر روٹی نہ ہوگی تو ہم سے نماز ادا نہ ہو سکے گی، نہ روزہ اور نہ کوئی اور فرض۔ اور پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جب گوشت اور روٹی تمہارے سامنے آئے تو ابتدا روٹی سے کرو، اور بھوک کی تیزی روٹی سے گٹاؤ، اور اس کے بعد گوشت کھاؤ۔ امام علی رضا صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، روٹی چھوٹی چھوٹی پکاؤ کہ اس میں ہر گروہ کے لیے برکت ہے۔ امام علی رضا صلوات اللہ علیہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، جو کی روٹی کی فضیلت گندم کی روٹی پر اتنی ہی ہے جتنی ہم اہل بیت کی فضیلت تمام امت پر ہے۔ کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا
جس نے جو کی روٹی اور جو کھانے والے کے لیے دعا نہ کی ہو، اور جو شخص جو کی روٹی کھائے گا اس کے پیٹ میں کوئی درد باقی نہیں رہ سکتا، اور جو کی روٹی یا جو کا اور کسی طرح کا کھانا پیغمبروں اور نیک لوگوں کے لیے غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی روزی جو کی روٹی ہی مقرر فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ تپدق والے مریضوں کے لیے چاول اور جو کی روٹی سے بہتر کوئی دوا اور غذا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حال والے اور تپدق والے مریضوں کے لیے جو کی روٹی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اس روٹی کی صفت یہ بھی ہے کہ یہ ہر قسم کے درد کو بدن سے دور کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دنیا میں رہے مسلسل جو کی روٹی کھاتے رہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔